حضرت عمرو بن عاص رضی صاحبزادہ کہنے لگا ابا جان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں فلاں بات کی خوشخبری نہیں دی تھی؟ کیا اپنے والد سے کہتا ہے کیا رسول پاک نے آپ کو فلاں چیز کی خوشخبری نہیں دی تھی؟ انہیں رخ پھیرا، ہمارا ہم اللہ تعالیٰ کی توحید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کی گواہی کو سب سے بہتر شمار کرتے ہیں۔ میں نے 3 حالتیں گزاری ہیں، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے والا کوئی نہ تھا، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی بات محبوب نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالوں۔ اگر اس حالت میں مر جاتا تو اہل جنت میں سے ہوتا، اگر اسی حالت میں مر جاتا ضرور عداوت میں اہل جنت میں سے ہوتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ پہلی حالت یہ، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایمان پیدا کر دیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کا شرف حاصل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ نکالا لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ نے فرمایا اے عمرو تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بخشش حاصل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ تم نہیں جانتے؟ اللہ اجرت سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، آج گزشتہ گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ ساری شرعی باتیں بتا رہا ہوں ساری۔ اس کو آن کر دے، لگا ہو تو۔ آپ فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہجرت سابقہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور حج گزشتہ گناہوں کو مٹانے کا باعث ہے۔ آپ اس وقت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا۔ انہوں نے یہ بات کی، اب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے، اور میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظمت کوئی نہ تھا، اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کی وجہ سے آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اگر مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے کو کہا جاتا تو میرے لیے ناممکن تھا۔ ادب دیکھو صحابہ کرام کا۔ اب اس صورت میں مجھے موت آتی تو مجھے جنتی ہونے کی امید تھی، ہے نا؟ اس صورت میں سمجھا رہی؟ پھر ہم بعض معاملات میں ذمہ دار بنا دیے گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس زمانے میں میرا کیا حال ہے، پر جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نہ رونے پیٹنے والی عورتیں ہوں، نہ آگ ہو۔ جب مجھے دفن کر چکو تو قبر پر کچھ مٹی ڈال دینا، اور پھر میری قبر کے پاس اتنا وقت کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تم سے مانوس ہو سکوں اور دیکھوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ آپ سناؤ، سمجھائی بات کی؟ صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی دے، اللہ تعالیٰ ہماری ثانیہ بقدر ہیں۔ مناجات پڑھتے تھے، اے اللہ ہم پر رحمت فرماؤ، اس وقت رحم فرما جب کہ پیشانی پر پسینہ آ جائے اور رونے والے کی پکار اٹھے، تم ہم پر پیارے رو چکے، حکیم جواب دے چکے، الہی ہم پر اس وقت رحم کر جب کہ ہم مٹی میں چھپ جائیں، دوست احباب چھوڑ جائیں، دنیاوی نعمتیں ختم ہو جائیں، اللہ ہوا ہم پر بند ہو جائے، کیونکہ کافر کے دشمن ہیں مال، اہل اولاد اور دوست جو مرتے ہی چھوڑ جاتے ہیں، اور مومن کے تو یہ کام آتے ہیں۔ دنیا میں مومن کے تو سب بھی موجیں ہیں، صحیح، مومن بڑے موج میں، پہلے سنا نا مومن کی بات، دوست ہے اس کو نیکی بتاتا ہے تو ادھر سفارش کر رہا ہے مومن کے لیے۔ اس لحاظ سے نا اپنے انسان کے لحاظ سے اپنے آپ کو غور کریں ہم لوگ کہ میرا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے نا؟ بس یہ تھے مسلمان، میں اپنے پہ غور کیا کریں، اس میں کوئی امر مانا تو نہیں۔ وہ پہلے بتا رہا کہ پہلے میری کیا حالت تھی، میں نفس سب دشمن سمجھتا تھا، پھر جب مجھے ان سے بڑھ کے پیارا ہی کو نہیں تھا، پھر اور کے بعد پھر ہم کو کچھ ذمہ داریاں ڈالیں گی،
ہم پہ ذمہ داری ہم پہ کے اوپر بھی ہیں. وہ ذمہ داریاں نہیں ہم کے اوپر ہے نا. ہر بندے کو ذمہ داری ہے. اس کی رعایا پوچھا جائے گا نا. آپ کی رعایا ہے نا کوئی, ان کا پوچھا جائے گا نا. پھر فکر کریں ہم لوگ آخرت کی. اے رب, یہ شیخ محی الدین عربی نے یہ دعا کی ہے. اے اللہ ہم پر اس وقت رحم کر جب ہمارا نام بولا جا چکا ہو, ہمارے جسم گل سڑ جائیں, ہماری قبریں مٹ جائیں, ہمارا چرچا ختم ہو جائے. اے رب ہم پر اس وقت رحم کر جب کہ چھپی باتیں کھلیں, دل کے بے زہر ہوں, دفتر مال پھیلے ہوں, وزن ہو رہا ہو. اے ہمارے قیوم, اے ہمارے رب, ان اوقات میں تیری مدد مانگتے ہیں, ہماری مدد فرما. اے یاد رکھنا کہ ہر انسان تاجر ہے, اس کی زندگی کی گھڑیاں بلکہ اس کی ہر سانس اصل رقم ہے جسے خرچ کر کے وہ نیک مال یا بد مال کے سودے خریدتا ہے. سنیں سمجھے کوئی, اصل انسان کیا ہے؟ تاجر. اور سانس اس کی کیا ہے؟ اس کی زندگی کی گھڑیاں بلکہ اس کی ہر سانس اصل رقم ہے. سانس یہ کیا ہے؟ اس کی اصل زندگی کی سانس کیا ہے اس کی, جسے خرچ کر کے وہ نیک مال یا بد مال خریدتا ہے. ہر شخص کی زندگی کی دکان صبح کھلتی ہے اور رات کو بند ہو جاتی ہے. مرنے پر یہ دکان بند ہو جائے گی. ابھی پیچھے یہی بیان کر رہے تھے نا, وہ یار حضرت موسیٰ کلیم قوم کی بات نہیں بتائی, تو اس سے منسلک کر لو نا اس بات کو. اللہ, اگرچہ بعض بندے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کی دکان نہ رات کو سونے میں بند ہوتی ہے نہ مرنے پر ختم ہوتی ہے, ہمیشہ کھلی رہتی. جن کے دل زندہ ہو گئے وہ زندہ ہیں, اور جن کے دل مردہ ہو گئے وہ چلتے پھرتے لاشیں, وہ جیوندے ہی مرے ہوئے. سمجھ آئی؟ تجارت 4 قسم کی ہے, نفع کی, برابر کی, نقصان کی اور خسران کی, ہے نا. جہاں فنا ہے وہاں نفع ہے, جہاں فانی ہوا نفع شروع ہوا, جہاں اکڑ آئی تو نقصان ہو گیا, ہے نا. نفع التجارت حضرت ابو صدیق حضرت عمر فاروق نے کی تھی, اور یہ اللہ کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم نے کچھ نہیں کیا. جب یوسف السلام کے بھائیوں نے کہا اللہ ہم کھوٹی پونجی لائے ہیں, تب بھی ساری مشکلیں حل ہو گئیں. بھائی کو بھائی مل گئے اور باپ کو فساد مل گیا. یہ فنا کی لذت مٹ گیا نا. یہ کھوٹی پونجی لائے, ہمارے پاس پلے کچھ بھی نہیں رہا. جب وہاں بھی کہا نا ہمارے پلہ مولا کچھ بھی نہیں, تو پھر کام بن جانا ہے. اپنے کوئی عبادت مان من نہ کرو. عبادت ہماری کس کام کی؟ اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو تو ایک سجدہ بھی قبول ہو جائے تو کام بن جاتا ہے انشاءاللہ. امید تو رکھو نا, اچھا اس نے جان تو قائم کرو نا. اپنے گناہوں پہ ہم کو پتہ ہے ہمارے کتنے پانی میں ہیں, تو دل میں شرمندہ کرو ہے تو کرے نا. تھوڑا وقت دین کو دیا کرو, غافل نہ ہو کرو. یہ وقت بڑی قیمتی ہے, سانس بتایا دینا. ابھی ہم وقت ملے ہوئے ہیں, بعد میں کہاں وقت لیں گے. ہم سے پوچھے کوئی تم میرے دین کیا خدمت کی, تو کوئی جواب نہیں آتا. کوئی کی نہیں تو پھر جواب کیا آنا ہے, کی ہو تو پھر جواب نہ دے. اللہ, اس لیے کوشش کرو کہ دین میں دلچسپی بڑھاؤ, عمل میں اخلاص پیدا کرو, زندگی کو قیمتی جانو. یہ تو معمولی سی دنیا ہے, کتنا عرصہ رہنے والی, ہمیشہ کی زندگی جو ہے کتنی بڑی لمبی زندگی ہے آخرت کی. کتنے ہمارے وہ اجداد چلے گئے, وہ خبر آئی ادھر سے کسی کی؟ میں قربان نہ تو وہ قبر جنہ دیجیے ہوئے ہو. اتنا ذکر کرو, اتنا ذکر کرو, اللہ کتنا ذکر کرو, لوگ تمہیں دیوانہ کہیں. ایسے اللہ میں میسیج کیا تھا نا کہ بابا فیش کے رحمۃ اللہ لے کے لوگ کہتے ہیں نا یا فرید یا فرید یا فرید. پھر بولے میرے شریف تشریف لے گئے. انہوں نے کہا آپ ان لوگوں کو روکتے نہیں ہو
یہ یا فرید یا اللہ کہہ لیں. انہوں نے کہا صحیح کہن دے تینوں کی کہندے پہ. انہوں نے کہا تو قرآن نہیں پڑھا ہوا. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اللہ قرآن آتا ہے فاذکرونی اذکرکم. وہ اپنی زندگی میں ذکر کرتے رہے کتاب اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کہتا تم ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. ان کے چرچے ہو رہے تو تجھے کیا مسئلہ ہے؟ قرآن ہے نا تم ذکر کرو میں تمہارا. یہ حدیث میں ذکر کرا تھا کارڈ پر لکھا ہوتا میں نے نا. جب الگ ذکر کرتا ہمارا ذکر کرتا ہے. اور فرشتوں میں کرو ہم محفل کرتے ہیں اللہ فرشتوں میں کرتے ہیں. تنہائی میں کرو تنہائی میں کرتے ہیں. یہ تمہارا کدھر جائے؟ ذکر کر کے دیکھو صحیح. اللہ کا ذکر کرو. ذکر میں دیوانے ہو جاؤ. اللہ کے ذاتی نام ہے وہی کر لیا کرو. اس سے نور پیدا ہوگا سکون آئے گا برکت ہوگی غیبت نہ ہوگی برے کام نہ ہوں گے لذت آئے گی. پھر اور بڑھا دو پھر اور بڑھا دو پھر اور بڑھا دو.